والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري أو كما قال. میرے محترم بھائی اور دوستو، انسانی زندگی مسلسل مسائل اور حادثات کا نام ہے. یہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے. اس کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے لیبلوکم، آزمانے کے لیے. لیبلوہم، لینبلوہم، 3 دفعہ ایک ہی لفظ آیا ہے. لیبلوہم، پھر لیبلوہم، پھر لینبلوہم. اور ہے کیا؟ ایہم احسن عملا، ایکم احسن عملا. ہم یہ دیکھیں گے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو لہذا یہ ایک مثالی گھر تو ہے نہیں، نہ یہ مثالی دنیا بن سکتی ہے. یہاں خیر اور شر دونوں چلیں گے، اچھائی برائی دونوں چلیں گے. ایک وقت آئے گا جب اچھائی بالکل مٹ جائے گی، وہ قیامت کے قریب ہے. جب اللہ اس دنیا کو توڑنا چاہے گا تو اگر ایک شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو اللہ کہنے والا، لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ. وہ آگے ایک وقت آئے گا جب 100% برائی اچھائی کا وجود نہیں، اس لیے کبھی اس کو توڑنا ہے. اب کچرا اکٹھا ہو گیا ہے، صاف کرو. اس سے پہلے یہ اچھائی برائی کا نظام چلتا رہے گا. یہ دونوں محنتیں اس دنیا میں چلتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے. زندگی مسائل کا نام ہے. ان کے حل کرنے کا ایک طریقہ اللہ نے بتایا ہے. جب اس پر انسانیت چلے گی تو یہ مسائل کے باوجود عافیت کی زندگی گزاریں گے، امن چین کی گزاریں گے. جب یہ اللہ کے طریقے کو ٹھکرا کر اپنی عقل، اپنی فہم اور اپنے تجربات پر چلیں گے تو پھر یہ دلدل میں دھنستے جائیں گے، دھنستے جائیں گے، دھنستے جائیں گے. انسانی فطرت ہے، جس چیز کو نہیں جانتا دعویٰ نہیں کرتا اور سے پوچھتا ہے. اب میرے پیٹ میں درد ہو، میں یہ نہیں کہتا ہوں میں نے قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی، میں اپنا علاج خود کروں گا. میں کہتا ہوں ڈاکٹر بتاؤ پیٹ میں درد ہے. دوا لینے کے لیے میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں کہ مجھے اس کا علم کوئی نہیں ہے. یہ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر بھی انسان کو جاہل پیدا کیا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. تمہاری اصل ہے نہ جاننا. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں کہتا ہے انہ کان ظلوما جہولا. یہاں تو کہا تم کچھ نہیں جانتے، اور یہاں اللہ نے کھل کر کہا تم بڑے جاہل ہو. چھوٹے جاہل نہیں ہو، بڑے جاہل. ہم تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا تم بڑے جاہل. اور صرف جاہل نہیں ہو، ساتھ ظالم بھی ہو. ظالم پہلے ہو، ظلوما جہولا. جہالت بھی اندھیرا ہے اور ظلم کی اصل بھی ظلمت سے ہے. ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں، دو اندھیرے اکٹھے ہو گئے. تو
تو یہ اللہ مجھ سے اعتراف کروانا چاہتا ہے کہ تو کچھ نہیں جانتا ہے، لا تعلمون شیئا۔ پھر جب یہ اس آیت کو نہیں سمجھا اور چند حرف پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھنے لگا تو اللہ نے ایک ہتھوڑا مارا، ظلوم بڑے ظالم ہو، جہول بڑے جاہل ہو۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھٹکا دیا زبردست، ان الانسان لظلوم کفار۔ ایک انا ایک لام، اے انسان، اے لاہور والو، دنیا والو، تم زبردست ناشکرے ہو اور زبردست ظالم ہو۔ چھوٹے موٹے نہیں، بڑے زبردست ناشکرے، بڑے زبردست ظالم۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور اللہ نے، ایک اور اس کے ساتھ، ان الانسان وکان الانسان قطورا۔ تمہیں پیسہ جمع کرنے کا بڑا شوق، تم بخیل بہت، یہ کاروبار اب یہ بھی کر لو، 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 ایسے کیکڑے کی طرح ٹانگیں پھیلا رہے ہو، حالانکہ تمہاری زندگی چند صبح ہیں، چند شام ہیں، بہت سے بیت گئی، کچھ باقی۔ تو ان میں تم ایسا لگتے ہو جیسے آگے تمہارے لیے نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، اور اسی کے جوڑنے کا شوق لگا ہوا ہے۔ مگر میں خود، میری بات تو اپنی جگہ ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ تیری اپنی زندگی میری بات پر گواہ ہے کہ میں سچا ہوں کہ نہیں سچا، کہ تیرا ہر پل مال جمع کرنے کے چکر میں ہے، اور باجی جنت تھوڑی سی مل جائے ہمیں کافی ہے۔ کیسے دیوانگی کی بات، جہاں سے گزر جانا ہے اور جسے چھوڑ کے چلے جانا ہے تو کہر سہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ لیکن جہاں سے چلے جانا ہے اس کی اتنی ہرس ہے، اتنی ہوس ہے، مٹتی نہیں ہو، کہیں تو کھڑے ہو جاؤ، کہیں تو کھڑے ہو جاؤ۔ اور جہاں ہمیشہ جا کے رہنا ہے وہ جو بس تھوڑی سی جنتی مل جائے ہمیں کافی ہے، تو اس کا تو الٹا ہونا چاہیے تھا۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے تیری زندگی گواہ ہے، میں کہہ رہا ہوں تو پیسے کا دیوانہ ہے، تیری اپنی زندگی گواہ۔ اب اللہ مجھ سے ایک اعتراف کرانا چاہتا ہے، تو کچھ نہیں جانتے ہو۔ پھر قرآن شروع کرو، الف لام میم، قرآن شروع الف لام میم۔ سورۃ فاتحہ تو اس کا مقدمہ ہے، جیسے کتاب کا پریفیس ہوتا ہے، جو سورۃ فاتحہ کتاب کا مقدمہ ہے، اور کتاب الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے۔ تو الف لام میم پہ اللہ ہمیں اٹکا کے کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے اس کا مطلب بیان کرو۔ ساری دنیا کے علماء بھی اور ساری دنیا کے عارف باللہ بھی ہیں، وہ جو اندر کے باطن کے معرفت کے علوم جانتے ہیں وہ بھی، تو بتاؤ الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ بھائی پتہ نہیں، کہ یہی اعتراف کروانا چاہتا ہوں کہ کہو لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو یہ ماننے کے بعد تمہیں اللہ کی ماننا آسان ہوگا۔ جب تمہارے اندر میں یہ ہوگا کہ ہم بھی جانتے ہیں تو تم اللہ کی بات کو چیلنج کرو اور اللہ کی بات کو ٹھکراؤ گے۔ جب تم کہو گے میں نہیں جانتا، جیسے اب ڈاکٹر کہتا ہے یہ کھاؤ یہ کھاؤ، اچھا یہ کوئی اور بھی بتا دیں، اپنے اوپر مزید پابندیاں لگوا رہے ہیں، مزید پابندیاں، جو کوئی اور احتیاط، کوئی اور احتیاط، کوئی اور احتیاط، بس ٹھیک ہے یہ کافی ہے۔ اپنے جیسے ایک انسان سے متاثر ہو کر اپنے اوپر خود پابندیاں لگواتا چلا جاتا ہے، اور شہنشاہ اعظم کی چونکہ ہیبت اور عظمت اور اس کا جلال نہیں سامنے نہیں ہے، اس کی پابندیوں سے باغی، اس کی پابندیوں پر اعتراض، یہ آج کا دور ہے، یہ آج کا زمانہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا الف لام میم، مطلب بیان کرو، نہیں آتا، کیا کہو میں جاہل ہوں۔ جب کہو گے میں نہیں جانتا تو پھر اللہ تمہیں بتائے گا۔ تو میرے بھائیو، ایک اللہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دے رہا ہے اور اللہ اس پہ ضمانت دے رہا ہے
اس پہ اللہ کی ضمانت ہے کہ تم میرے امر پر آؤ تو تمہاری دنیا بھی بنے گی، تمہاری آخرت بھی بنے گی. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو اپنا عمل خوبصورت بنائے گا، مرد ہے یا عورت، فرد ہے یا قوم، معاشرہ ہے یا ملک، جو یہ کرے گا جو میں کہہ رہا ہوں. من، اب اللہ گارنٹی کے طور پر کہہ رہا ہے من عمل صالحا. تم نے ایٹمی طاقت بن کے بھی دیکھ لیا اور انڈسٹری لگا کے بھی دیکھ لیا اور ساری دنیا نے سائنسی طاقت بن کے بھی دیکھ لیا اور پوری دنیا میں اپنی طاقت کے مطابق اسباب راحت بھی جمع کیے، لیکن آخری نتیجہ کیا ہے کہ ساری دنیا آگ کی بھٹی ہے. اپنے ہاتھوں سے ایسے مسائل جنم دیے ہیں کہ ان سے اب نمٹنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ایک طریقہ اللہ بتا رہا ہے من عمل صالحا، تم اپنا عمل بناؤ، من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت، قوم ہو یا فرد. تو میں کیا کروں گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ کا مجھے میری قسم، اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ قسم اٹھا رہا ہے کہ لام اور نون کے دو لفظ جب ملتے ہیں قرآن میں تو وہ قسم بن جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے میری قسم، فَلَنُحْيِيَنَّهُ میں ضرور 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 حیاتن طیبہ انہیں ایک بہت خوبصورت زندگی عطا کروں گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور صرف یہ نہیں کہ ان کو دنیا میں خوبصورت زندگی دوں گا، موت کے بعد بھی ان کی محنت کا انہیں بڑا خوبصورت صلہ دوں گا کہ یہ میرے ساتھ معاملہ کرو. یہ ساری دنیا اللہ کے قبضہ میں ہے. ایٹمی طاقتوں نے اللہ سے کوئی شراکت نہیں کر لی ہے، تو اللہ سے ٹکر نہیں لے سکتے. زمین آج بھی اللہ کے تابع ہے، آسمان آج بھی اللہ کے تابع ہے، ہوائیں آج بھی اللہ کے تابع ہیں. جو قرآن پہلی صدی میں اترا تھا وہی آج ہے اور اس کی خبر وہی ہے. اب اسے بند کرو، بند کرو شور سے. کہ بنانے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے. الخالق، خالق کیسے کہتے ہیں؟ بنانے والا. صرف بنانے والا نہیں، وہ تو صانع کو بھی کہتے ہیں، صانع بنانے والا. خالق وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی چیز کے بنائے. یہ ہم نے تار بنایا ہے ربڑ سے، ہم صانع ہیں، ہم خالق نہیں ہیں. کیونکہ ربڑ پہلے موجود تھا، اسے ہم نے ڈھال کے تار بنا دیا. لکڑی موجود تھی، ہم نے ممبر بنا دیا. مٹی موجود تھی، اینٹ بنائی، پکائی اور مسجد کو بنا دیا. لوہا موجود تھا، پنکھے بنا دیے. یہ صانع ہے. اور خالق کون ہوتا ہے؟ جو لوہے کے بغیر لوہا بنا دے، مٹی کے بغیر مٹی بنا دے، پانی کے بغیر پانی بنا دے، پتے کے بغیر جنگل بنا دے، انسان کے بغیر انسان بنا دے، دانے کے بغیر غلے بنا دے، اور ایک قطرے کے بغیر وہ دریا بہا دے، ایک ہوا کے ذرے کے بغیر 500 میل ہوا کا غلاف بنا دے، اور جو ایک تنکے کے بغیر خوبصورت گھاس ہی گھاس اگا دے، جو مچھلی کے بغیر مچھلی بنا دے، شیر کے بغیر شیر بنا دے. الخالق. پھر خالق کے ساتھ ہے مبدی. مبدی خالق بنانے والا. کون بنانے والا؟ جس کے پاس میٹیریل کی محتاجی نہ ہو، جو میٹیریل کا محتاج نہ ہوگا. جی گھر تو بناؤ، مجھے اینٹوں تو لا کے دو. ہے مستری کہے گا سیمنٹ اور سیمنٹ لاؤ، اینٹیں لاؤ، میں بناؤں تمہارا گھر، تمہاری فیکٹری. اور خالق کون ہے؟ جو بغیر کسی چیز کے ہر چیز بناتا چلا گیا. وَإِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ، رب تمہارا اللہ. کون؟ الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام، جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے. ثم استوى على العرش، پھر عرش پہ تخت بچھایا. يغشي الليل النهار، جس نے دن رات کا نظام چلایا. يطلبه حثيثا، انہیں آگے پیچھے چلایا. آج تک ٹکر نہیں ہے، آج تک ٹکر نہیں ہے. دن رات کے نظام میں، سورج چاند کے نظام میں، موسموں کے بدلنے میں، ہواؤں کے چلنے میں، بارشوں کے برسنے میں کوئی خلل نہیں ہے کہ پیچھے چلانے والا بڑا طاقتور خلاق ہے. خلاق ہے اور مبدی. خلاق بھی ہے، مبدی. مبدی کسے کہیں؟ جو بغیر نمونے کے بنائے ہیں. پہلے آدم کا نمونہ نہیں تھا جس کو دیکھ کے آدم کا ڈھانچہ بنا دیا، اور پہلے پانی کی کوئی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے پانی بنایا.
پہلے پتے کی شکل نہیں تھی جسے دیکھ کے پتا بنایا، فرشتے کی شکل نہیں جس کو دیکھ کے فرشتہ بنایا، عورت کی کوئی شکل نہیں جس کو دیکھ کے عورت کو بنایا، اور میٹھے کی کوئی شکل نہیں جس سے شہد بنایا، بغیر کسی شکل کے، بغیر کسی میٹیریل کے جو بناتا چلا جائے اور بے خطا بنائے، وہ خالق ہوتا ہے، وہ مبدی ہوتا ہے، اور اللہ اپنا تعارف خود کراتا ہے، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ پھر بنانے کے بعد آزاد نہیں ہے کہ بنانے کے بعد چیز آزاد ہو گئی، یہ کپڑا پتہ نہیں کس فیکٹری میں بنا، آج میرے تن پر ہے، پہنوں یا پھاڑ دوں، میلا کروں یا ستھرا رکھوں، اب بنانے والے کی طاقت سے یہ کپڑا نکل گیا۔ لیکن اللہ ایسا نہیں ہے کہ زمین بنانے کے بعد اس سے نکل گئی ہو، آسمان بنانے کے بعد اس سے باغی ہو گیا ہو اور کائنات اس سے بغاوت کر چکی ہو، نہیں 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 نہیں، یتنزل الامر بینہن، ساتوں زمین آسمان میں اللہ کا امر چلتا ہے، وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، اور الارض جميعا قبضته، زمین پر بھی اللہ کا امر چلتا ہے، اور ان فی خلق السماوات والارض، اور زمین آسمان کی تخلیق، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا آنا اور جانا، والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور سمندر میں کشتیوں کا چلنا، اور وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمان سے بارش کا اترنا، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں اللہ کی مخلوق کا پیدا ہونا اور اس کا چلنا اور پھرنا، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا ہیر اور پھر، اور ہواؤں کا عدل بدل، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں کا آسمان کے اور زمین کے درمیان کھڑے ہو کر اللہ کے امر سے برسنا شروع کر دینا، یہ سب لآیات لقوم یعقلون۔ تم کھوپڑی استعمال کرو کہ بارش کا ایک ایک قطرہ بتائے گا کہ میرا شہنشاہ اللہ ہے، اور ہوا کا چھونکا ہو، بارش کا قطرہ ہو، بجلی کی وہ کڑک ہو یا بادل کی گرج ہو، آسمان کی بلندی ہو، پہاڑ کی سختی ہو، چوٹی ہو، برف ہو، بہتا پانی ہو، شور مچاتی ہوئی ندیاں ہوں، یا گنگناتی ہوئی آبشاریں ہوں، یا بلبل کا گیت ہو، یا کوئل کی کوک ہو، یا پھول کی مہک ہو، یا تھنوں سے اترتا دودھ ہو، رب ذل جلال کی قسم ایک ایک بتاتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ تو اللہ اس کائنات کا اکیلا حکمران ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، الملک لا شریک لہ، قل هو اللہ احد۔ ہاں، ہمارے نبی سے پوچھا گیا تیرا رب کیسا ہے؟ کوئی پیو دادا پردادا ہے، کوئی ساڑے دہن، کوئی تیرے رب ہے، انہوں نے تو مذاق کیا۔ اللہ نے قرآن اتارا، قل هو اللہ احد، وہ احد، احد احد واحد، دو لفظ ہیں، واحد اکیلا، احد اکیلا اردو میں، لیکن عربی میں فرق، واحد اکیلا جس کا شریک کوئی نہ ہو، شریک کوئی نہ ہو، احد اکیلا کون سا؟ جس کا مثل کوئی نہ ہو، جس کے مشابہ کوئی نہ ہو۔ یہ تم کہہ سکتے ہو جی میں اپنے کاروبار کا واحد مالک ہوں، میں اپنے گھر کا واحد مالک ہوں، میں اپنی زمین کا واحد مالک ہوں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے میں اپنے کاروبار کا احد مالک ہوں۔ واحد کا مطلب ہے جس کے ساتھ پارٹنرشپ نہ ہو، اور احد وہ ہوتا ہے جس جیسا ہو ہی نہیں، سوچو تو نہیں سوچ میں آتا، تصور کرو تو تصور سے اوپر بہت دور، لا تراہ العیون، دیکھو تو نظر نہیں آتا، لا تخالطہ الظنون، تصور میں لاؤ تو تصور اس سے آگے تک جاتا ہے، لا یصفہ الواصفون، تعریف کرو تو ہماری تعریف کے الفاظ سے بہت اوپر ہے۔ میں اور آپ اللہ کی کیا تعریف کریں؟ میرے اللہ نے قرآن میں مثال دے کر بتایا ہے، لو کان البحر مدادا، ایسا کرو تم سارا سمندر سیاہی بناؤ نا، سارا سمندر 71% پانی، 29% خشکی، 71% پانی سیاہی بنا دو۔ بحر الکاہل کئی جگہ 11 کلومیٹر گہرا ہے، کئی جگہ کئی مقامات ہیں جہاں وہ 11 کلومیٹر گہرا کا سیاہی بنا دو۔ پھر کیا کرو؟ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، ساری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بنا دو۔ اور ماں کا مطلب ہے آج کے درخت، جو درخت ختم ہو گئے وہ بھی زندہ کرو، جو آئندہ پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی زندہ کرو۔ ساری دنیا میں پہلے درخت سے لے کر آخری درخت تک جتنے اللہ نے پیدا کیے ختم ہو گئے، جتنے موجود ہیں، جتنے پیدا کرے گا، یہ سب کاٹ کے قلم بناؤ۔ پھر سمندر کے کناروں پر بیٹھ کر اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرو، انسان بھی لکھیں، جنات بھی لکھیں، فرشتوں کو بھی اتارو، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل کو بھی اتار لو، عرش کے فرشتوں کو بھی اتار لو، اور اپنی مدد کے لیے اولیاء اور صوفیاء علماء کو بھی بلاؤ، اور انبیاء کو بھی بلاؤ، اور انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک موجود ہوں۔ ہر ایک کا قلم چلے اور ہر ایک کا قلم ایسی تعبیرات لائے
کہ عاجز ہو جائے کائنات ان تعبیرات کو لانے میں، پیش کرنے میں. لکھنا بڑا مشکل کام ہے، قلم سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، ایک ایک لفظ پہ سر پکڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے، یہ لکھوں کہ وہ لکھوں، یہ لکھوں کہ وہ لکھوں. لیکن جب ہمیں اللہ لکھنے کے لیے بٹھائے تو ہمیں سوچنا نہ پڑے یہ لکھوں کہ وہ لکھوں. ہر تعبیر پہلے سے اعلیٰ ہو، ہر لفظ دوسرے سے خوبصورت ہو، ہر جملہ پچھلے سے حسین ہو، اور میں ایسا کرتا جاؤں اور کل کائنات ایسا کرتی جائے اور سارے انبیاء بھی ایسا کرتے جائیں تو میرا اللہ کہتا آخر میں کیا ہوگا؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، تمہارے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ ہے. تو اللہ کا بھی عمل دخل ہے کائنات پر، یا اللہ ویلا میں بیٹھا ہے؟ ایٹمی طاقتیں ڈھیر چوکیاں ہو گئی ہیں تو اللہ ویلا بیٹھا ہے. تو اللہ کا عمل دخل ہے کائنات کے عروج و زوال میں، انسانیت کی راحت اور تڑپ میں، ان کی زندگی اور موت میں، عزت اور ذلت میں، مہنگائی اور ارزانی میں. یا بس اب حکومتوں کا قبضہ ہے؟ نہیں، اللہ قابل، للہ الامر من قبل ومن بعد. پہلے بھی اللہ، آج بھی اللہ، پھر بھی اللہ، بعد میں بھی اللہ ہے. ان الامر كله للہ، ساری حکومت اللہ کی. ان القوة للہ جمیعا، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں. یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو تھامنا، روکنا، چلانا اللہ کے ہاتھ میں. تو میری آپ کی عزت اور ذلت، زندگی اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں. ہمارے بازاروں کے بھاؤ بھی اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے بازاروں کے ریٹ بھی اللہ کے ہاتھ میں. گلیوں کا امن اور جنگ اور فتنے بھی آسمان والے کا فیصلہ ہے. تو کیا اوپر سے کوئی نظام ہے جس کے تحت زمین میں تبدیلی آتی ہے، یا انسان جیسے مرضی کرتے چلے جائیں ویسے ہوتا چلا جاتا ہے؟ تو میرے بھائیو، اللہ کی کتاب اس کا انکار کرتی ہے، اللہ کا کلام اس کا انکار کرتا ہے. اسے میں نے شروع میں تمہیدن کہا تھا، اللہ مجھ سے ایک بات کہلوانا چاہتا ہے، میرا بندہ تو کہ میں نہیں جانتا. جب تو کہے گا آئے گا، اور جب تو کہے گا میں نے بھی بڑا پتا ہے، پھر تو مجھ سے سینگ پھنسائے گا. اے کیوں اللہ کہتے، اے کیوں اللہ کہ تمہاری سمجھ تو ہے نہیں. تم بچے کو تھپڑ مارتے ہو، ہماری مانو. وہ کہتا کیوں؟ کہ تمہیں ابھی پتا نہیں، ہماری مانو. ہر گھر میں یہ ہو رہا، ہر گھر میں ماں پٹائی کر رہی، باپ پٹائی کر رہا ہے. وہ کرو جو ہم کہہ رہے ہیں. وہ کہتا میں کیوں کروں، تجھے سمجھ نہیں. یہی بات جب اللہ مجھ سے کہتا ہے وہ کر جو میں کہہ رہا ہوں، تو کہتا میں تو بڑی سمجھ ہے، تیرے کو بھی ڈھیر سمجھ. میں تو سود تو بغیر کاروبار نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے ڈھیر سمجھ. پٹی کے بیٹھ بات ہو رہی، ہمارا کام تو جھوٹ ہے نہیں، پر ہم جھوٹ کے بغیر چلتا نہیں. سارے پر یہی کہہ رہے ہیں ہمارا کام چلتا نہیں، اس لیے کہ وہ نہیں جانتے کہ یہ کہنے والا ہے اسد کو ینجی رہنے سجا دیتا ہے اور جھولا کر دیتا ہے کہ میرا نبی ہے کہنے والا. کیونکہ نہ اللہ کے نبی اور صداقت کے بغیر ذمہ دار کہتا ہے ذمہ دار نہیں، ملک کے بغیر ملازم میرا نبی کہتا ہے سب لیتا ہے اور جھوٹ ہلاتا ہے. اب آپ کو آواز سن اللہ، آپ نے دائیں بائیں پھر آواز اللہ کہ تو ایک ہیر کو کر رہی تھی، ہر نہیں اس کے گلے، اور وہ چارپائی سے رسول اللہ یہ صحابی بٹر کے لائے پھر چھوٹے ہیں اسے بچوں کو دو تو نہ، کیونکہ کسی اور اللہ نے ہمارے لیے جو آپ لے لے ہمیں بابا نسلی تھوڑا سا وہ یہی کی بات کو چیلنج کر رہا ہے. امیر میں بھی کیا کے لیے ہمارے حالات لیے انسان کا یہ چک اہمی چل رہی ہے، پیچھے کوئی سبب ہے. تو جب ہم حالات صرف حکومت نہیں، صرف یہ فساد میں نے مچایا ہے، کچھ غلہ ملنا بند ہو گیا، آٹا لائن میں مل رہا ہے. یہ چھوٹے عذاب ہیں، بڑا عذاب وہ آگے ہے. تو اللہ چاہتا میں وہ نہیں دینا چاہتا ہوں. یہاں تم توبہ کرو تو زمین آسمان کی برکتیں تمہارے لیے، توبہ نہیں کرو گے تو پھر یہ ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. ایک بات میں نے یہ کہیں قرآن سے چند آیاتیں پڑھ کے بتائی کہ یہاں قبضہ اللہ کا ہے، یہاں طاقت اللہ، جیسے وہ خالق ہے ایسی وہ مالک ہے، جیسے وہ خالق ہے ایسی وہ قابض بھی ہے، جیسے وہ خالق ہے ویسے وہ بادشاہ بھی ہے، بادشاہی بھی اسی کی ہے. لہٰذا جہاں اسی کا قانون چلتا ہے تو اس کے قانون میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جب لوگ نافرمان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا نظام توڑ دیتا ہے. تو جب لوگ فرمانبردار تو اللہ زمین آسمان کا نظام ان کے تابع کرتا ہے. ولو ان اہل القرى، ایک آدمی نے پہلے بات دوسری سنو، ولو ان اہل القرى، یہ ملک والے، ملک کی جگہ پاکستان لگا دو،
اگر یہ پاکستانی والے دو کام کریں، امن ایک ایمان بنائیں، واتقوا ایک تقوی بنائیں، تو میں کیا کروں گا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ لیکن پاکستان میں نے ان کو دیا، بڑا خوبصورت ٹکڑا دیا، وہ کائنات کا حسین ترین اور دنیا کے اسباب و وسائل جمع کر کے دیے، انہوں نے کیا کیا؟ ولیکن کذبوا، انہوں نے میری تعلیمات کو جھٹلانا شروع کر دیا، انہوں نے میرے حکموں کو جھٹلانا شروع کر دیا، میرے محبوب کی زندگی سے ٹکر لینا شروع کی، تو پھر میں نے کیا کیا؟ فأخذناهم بما كانوا يكسبون، تو میں نے انہیں پکڑا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اب اس نافرمانی میں ریڈی والے سے لے کر بادشاہ تک سارے شریک ہیں، صرف حکومت نہیں ہے، صرف مالدار نہیں، صرف یہ حکومت کے محکمے نہیں، پولیس نہیں، فوج نہیں، ہمارا ریڈی والا سے لے کر بادشاہ تک ہم سارے اس جرم کی اس میں لپیٹ میں آتے ہیں کہ جب اللہ پکڑتا ہے تو صرف چند کی نافرمانی پر نہیں پکڑتا، جب اکثریت نافرمان ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑاتی ہے۔ اب ایک آیت اور اس کے ساتھ جوڑ دو، انتم الاعلون، میں تمہیں سب سے اونچا رکھوں گا، انتم الاعلون، سب سے اونچا رکھوں گا، کب؟ ان کنتم مؤمنین، میری شرط ہے ایمان بناؤ، ایمان بناؤ۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میرا وعدہ ہے، وعدہ کرتا ہوں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور تیرا رب اپنے وعدے میں کبھی 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 جھوٹا نہیں پڑتا۔ کیا وعدہ ہے؟ ایمان بناؤ، عمل بناؤ، تو میں کیا کروں گا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمہارا راج ہوگا، حکومت تم کرو گے، ابھی حکومتیں ہماری اور فیصلے کوئی اور کرتا ہے، اور اسباب و وسائل ہمارے اور استعمال کوئی اور کرتا ہے، اور ملک ہمارے اور قانون کسی اور کا چلتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں تمہیں زمین میں حکومت دوں گا، اور کیا کروں گا؟ اور وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور میں تمہارے دین کو مضبوط کر دوں گا، اور دینی معاشرہ تمہیں زندہ نظر آئے گا، اور کیا کروں گا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، میں تمہارے خوف ہٹا دوں گا اور میں امن کو قائم کر دوں گا۔ دو کام کرو، ایمان بناؤ، عمل بناؤ۔ تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو وہاں کیا نظر آتا ہے؟ میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، تم ایک قوم سنا جو تمہاری طرح بڑے اسباب و وسائل والے تھے، کون تھے؟ عاد، کہاں رہتے تھے؟ ارم ذات العماد، وہ یمن میں رہتے تھے، اور یمن سے لے کر مسقط تک وہ پھیلے ہوئے تھے، اور آج کا صحرا آج کے صحرا سے کھاؤ، یہ آج سے 6000 سال پہلے دنیا کا سرسبز ترین خطہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی پھر یہ تباہ و برباد ہوا۔ اس کے بعد دوسری قوم کون سی ہے؟ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، ایک قوم سمود آئی ہے جو سعودیہ کے تبوک سے شروع ہو کر اردن تک کھڑی ہوئی تھی، جو پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، جا کے دیکھو۔ اور پھر ایک اور تھا فرعون ذی الاوتاد، جو لوگوں کو سولیوں پہ لٹکاتا تھا۔ میں نے ان تینوں کو پکڑا، کیوں پکڑا؟ الذین طغوا فی البلاد، یہ نافرمان ہوئے، اور کیا کیا؟ فاکثروا فیہا الفساد، نافرمانی میں بہت آگے چلے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ جب ان کے عذاب کا کوڑا برسا تو یہ کمزور ہو گئے تھے، یا ان کو پاکستان کی طرح گندم نہیں مل رہی تھی، چاول نہیں مل رہے تھے، یا ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، طاقت نہیں تھی؟ نہیں۔ جب اللہ نے فرعون کو پکڑا تو کیا صورتحال تھی؟ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ جب تیرے رب نے فرعون کو پکڑا تو ان کے باغات عروش پر جنات، ان کے چشمے، ان کے دریا، ان کی نہریں اپنے عروج پر، وزروع، ان کی کھیتیاں، ان کی گندم، ان کی کپاس، ان کی مکھی اپنے عروج پر، وہ مقام کریم، ان کی سیرگاہیں، ان کے پارک، ان کے کلب، ان کی اللہ تعالیٰ نے پکڑا، کمزور نہیں ہوئے تھے، بڑے طاقتور تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم میں آپ کو پکڑا تو وہ کہہ رہے تھے من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے طاقتور جس سے ڈراتے ہو؟ من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے طاقتور جس سے ڈراتے ہو؟
جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو پکڑا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کدھر ہے وہ عذاب جس کی دھمکیاں دیتے رہتے ہو اور جس سے ہمیں ڈراتے رہتے؟ اللہ کدھر؟ بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کدھر ہے دکھاؤ۔ اسلام کی قوم کہہ رہے لولا رحتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز، اے لوط آرام سے گھر بیٹھ جا، ورنہ پتھر مار 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 ہم تیرا سر پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ ہمیں تیری قوم کا خیال آتا ہے ورنہ ہم پتھر مار مار ہم تمہیں ختم کر دیں۔ یہ کلمات تھے ان قوموں کے کہ جب اچانک میرے اللہ کی پکڑ آئی اور اللہ نے قرآن میں سنایا کہ دیکھو کیا ہوا الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود الا بعدا لمدين كما بعد ثمود۔ ان ساری آیات کو پڑھا کرو۔ میں تھوڑا سا پیچھے چلا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے اور ہمارے نبی سے پہلے بے شمار قوموں کو اللہ نے پکڑا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اللہ نے پکڑا، کیوں پکڑا؟ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، وہ نافرمان ہو گئے تھے، وہ ٹکرانے لگے تھے، تو پھر اللہ نے کہا فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، کہ تیرے رب نے ان کا سخت حساب لیا۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور خوفناک عذاب نے ان کو پکڑا۔ یہ قرآن کی گواہیاں ہیں کہ جب لوگ نافرمان ہوتے ہیں تو اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور جب لوگ فرمانبردار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ وَلَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین سے برکت، آسمان سے برکت، برکتوں کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے، اور وہ برکتیں کہاں تک چلتی ہیں؟ وہ برکتیں سات پشتوں تک چلتی چلی جاتی ہیں۔ إِنِّي إِذَا وَضَعْتُ رَضِيتُ وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِهَايَةٌ۔ یہ ایک حدیث ساتھ جوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم میری مانتے ہو لاہور والے میری مان جائے نا، میں راضی ہو جاؤں۔ جب میں راضی ہوں گا تو برکت دوں گا، جب میں برکت دوں گا تو پھر میری برکت کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ اور جب تم نافرمان ہوگے تو پاکستان زرعی ملک ہوگا، گندم نہیں ملے گی۔ دنیا کا سب سے بہترین خطہ زراعت کے لحاظ، دنیا کی سب سے بہترین زمین زراعت کے لحاظ، اور دنیا کا سب سے بہترین پانی زراعت کے لحاظ سے، اور غلے ختم ہو جائیں تو ایک آیت اس کے ساتھ اور جوڑ دو وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ کہ میں تمہیں ایک ملک کا حال سنوں، میں تمہیں ایک شہر کا حال سنوں۔ اللہ نے نام نہیں لیا تاکہ ہر زمانے میں جب نافرمانی ہو تو یہ آیت اس پر فٹ ہو جائے۔ ضرب اللہ مثلا، ہیلو میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، قریتن ایک ملک کی، تو قریتن کی جگہ پاکستان لگا دو۔ میں تمہیں پاکستان کی کہانی سناتا ہوں۔ کانت آمینہ، بڑا امن تھا، مطمئنہ، بڑے اطمینان کی زندگی تھی، الفت تھی، محبت تھی، رزق تھا، برکتیں تھیں۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے رزق سمٹ کے آتا تھا، اور اڑ کے آتا تھا، ابل کے نکلتا تھا۔ تو میرا برکتوں کا نظام ان کے ساتھ چلتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، جب میں نے انہیں رزق دیا اور انہیں ملک دیا اور انہیں سب کچھ دیا تو وہ میرے نافرمان بنے، میرے ناشکرے بنے۔ کیسے بنے؟ ایک حدیث اس کے ساتھ جوڑ دو، اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکمران خود ہی قومی خزانہ کھانا شروع کر دیں گے۔ میرے نبی نے کہا جب حکومت والے قوم کا خزانہ خود کھانا شروع کر دیں گے، اذا اتخذ الفیء دولا، تو یہ ہو رہا ہے، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ والامانۃ مغنما، اور جس کے پاس امانت رکھیں گے وہ کھا جائے گا، اور امانت والا بیچارہ روتا پھرے گا اور وہ ہڑپ کر کے ہضم۔ والزکات مغرما، مالدار لوگ زکات نہیں دیں گے، ایک فیکٹری اور لگا لیں گے زکات نہیں دیں گے، ایک مل اور لگائیں گے زکات نہیں دیں گے۔ والزکات مغرما، زکات ہے 100 بندے اکٹھے کرو نا 100، تو اس میں کوئی 10 نمازی مل جاتے ہیں، 90 بے نمازی۔ یہ پاکستان کی ریشو ہے، اگر سارا پاکستان کا عدد جمع کریں تو کوئی 10%، اب شاید کچھ بڑھ گئے ہوں، 15 ہو چکے ہوں، کافی اللہ کا فضل ہے، فرق پڑا ہے، لیکن ابھی بھی 80% بے نمازی ہیں۔ لیکن 100 آدمی مالدار اکٹھے کرو نا تو ان میں ایک بھی زکات دینے والا نہیں ہوتا، 100 میں ایک بھی زکات دینے والا،
100 میں 10 نمازی مل جاتے ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن 100 میں 100 زکات دینے بڑا ایک بھی نہیں، تو کوئی 10,000 اکٹھے کرو تو اس میں کوئی 2-4 ملیں گے جو زکات دینے والے ہیں، ورنہ ظلم و ستم کی انتہا ہے کہ اللہ دیتا ہے اور وہ جوڑتے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں۔ والزکات مغرمہ فکفرت بانعم اللہ، میں نے ایک ملک بنایا، انہیں بڑا رزق دیا، ان کو بڑی نعمتیں اور ان کو بڑا امن دیا، چاروں طرف سے رزق آیا، فکفرت، پھر وہ نافرمان ہوئے، بانعم اللہ، میری نعمتوں پر ناشکرے ہوئے۔ اس ایک آیت کی میں ایک حدیث کے ساتھ تفسیر کر رہا ہوں کہ وہ ناشکری کی کیا شکلیں بنی۔ عزت تو فضل خیر والا، حکمرانوں نے قومی خزانہ خود لوٹنا شروع کر دیا۔ والامانت مغنمہ، جس کے پاس امانت رکھی گئی وہ کھاتا چلا گیا۔ والزکات مغرمہ، مالداروں نے زکات دینا چھوڑ دیا۔ وتعلم لغیر الدین، اور علماء اللہ سے جڑنے کی بجائے بادشاہوں سے جڑنے لگ گئے، اور علماء اللہ کی چوکھٹ پر جھکنے کی بجائے بادشاہوں کی چوکھٹ پہ سجدے کرنے لگے۔ جب یہ ہوگا، اب یہ دیکھتے ہیں ہر چیز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار، بے دام غلام، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماں کے نافرمان گستاخ۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کیا کوئی نشانی بتائیں؟ کہ جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ یہ ایسی بلا ہے۔ اللہ سے رسول کی نافرمانی ہو تو اس کے لیے معصیت کا لفظ ہے، معصیت نافرمانی، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ہو، ماں ہو یا باپ، اس کے لیے حقوق کا لفظ ہے، حقوق۔ حقوق کا اصل مطلب نافرمانی نہیں، حقوق کا مطلب یہ ہے پرزے کر دیں۔ یہ جیسے میں آپ کے سامنے دیکھوں، یہ ایسا پرزے ہوا ہے کہ دوبارہ جوڑ نہیں سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں حقوق۔ میں نے کاغذ کے ساتھ حقوق کا معاملہ کیا ہے۔ یہ میرے نبی کی خوبصورت تعبیرات ہیں کہ جو بدبخت ماں باپ کو ذلیل کرے گا وہ ایسے برباد ہو جائے گا جیسے پرزے ہو جائے گا، نہ اس کی دنیا سلامت رہے گی نہ آخرت سلامت رہے گی۔ حقوق، جو حقوق کا لفظ ہے۔ جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر میری ماں ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ ہمیشہ کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا جی اماں جی نماز پھر پڑھ لوں گا، آپ فرمائیں۔ فکفرت بانعم اللہ، نافرمانیاں کی کیا ہوئی میں وہ بتا رہا ہوں، حدیث پاک سے بتا رہا ہوں۔ کیا کریں گے؟ ماں کو ذلیل کریں گے، ادنا صدیقہ، دوست کی عزت کریں گے، قریب کریں گے، گلے سے لگائیں گے۔ واقصى اباہ، باپ کو دھکے دیں، باپ سے بدتمیزی سے بات کریں، دوست کے ساتھ مسکرا کے ملیں گے، باپ کے ساتھ بدتمیز ہو کر بات کریں گے۔ وساد القبیلہ فاسقهم، قبیلے کی سرداری شرابی جوہری کے ہاتھ میں ہوگی۔ وكان رئیس القوم ارذلهم، حکومت نکمے ذلیل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ واکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کا اکرام بھی کر رہا ہے اور اندر میں بغض چھپایا ہوا ہے، مسکراہٹ بھی ہے اور نفرت بھی ہے، اندر میں نفرت ہے، منہ پہ مسکراہٹ ہے۔ اور کیا ہوگا؟ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدیں فرقہ واریت کا مرکز بن جائیں گی اور مسجدیں نفرت کے گڑھ بن جائیں گی، اور مسجدوں میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ جو ممبر رسول محبت کے پھول بکھیرتا رہا، اس ممبر رسول سے پر ایسے لوگ بیٹھیں گے جو لوگوں کو آپس میں دستوں گریباں کر کے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیں گے اور ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وظہرت القینات والمعازف، گانا عام ہو جائے گا، میوزک عام ہو جائے گا، موسیقی عام ہو جائے گی، ہر گھر سے آواز، ہر گاڑی میں آواز، سڑکوں پہ چلتے آواز، چاروں طرف میوزک پھیلے گا اور چاروں طرف موسیقی پھیلے گی اور چاروں طرف ناچ گانے کی محفلیں چلیں گی۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلے کب آتے ہیں؟ کہا جب ناچ گانے کی محفلیں سر عام ہوتی ہیں، جب شراب سر عام کی جاتی ہے، جب زنا کے اڈے چلائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتا ہے کہ ہل جاؤ، بفر جاؤ، تو وہ زمین بفرتی ہے، ہلتی ہے۔ تو کیا ہوگا؟ گانا عام ہو جائے گا، میوزک عام ہو جائے گا، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، اور جس قوم میں گانا پھیلتا ہے اس میں بے حیائی پھیلتی ہے، اس میں زنا پھیلتا ہے، اس میں شراب پھیلتی ہے، اور جب جو قوم گانے، میوزک، زنا، بے حیائی، جوئے میں مبتلا ہو